قصصُ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام۔ محترم ناظرین، اس سے بیشتر ہم طوفان نوح کے برپا ہونے اور اس کے بعد کی صورتحال بیان کر چکے ہیں۔ جب کشتی نوح جبل جودی پر، جس کا دوسرا نام کوہ ارارات بیان کیا جاتا ہے، آ کر ٹھہری اور طوفان کا پانی اترنے پر نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا پھر سے آغاز ہوا، اس سے متعلق بیان ابھی جاری ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بقیہ حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستوں، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 19ویں قسط۔ آج بھی دنیا کے اکثر لوگوں کو یقین ہے کہ ارارات کی چوٹیوں پر جمی ہوئی ہزاروں برس پرانی برف کے نیچے نوح علیہ السلام کی کشتی موجود ہے۔ آرمینیا کے لوگ اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد دنیا میں بسنے والی پہلی قوم آرمینیا کے لوگ تھے۔ ارارات کے دامن میں ایک گاؤں آگری واقع ہے۔ روایت کے مطابق یہی نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق وسطی یعنی عرب خطوں اور مشرق قریب علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ مزار نوح علیہ السلام سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق وہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ قبر نوح علیہ السلام کے مقام کے بارے میں کئی روایتیں ہیں، کیونکہ کتب تاریخ میں کوئی ایک یا حتمی رائے یا قول درج نہیں ہے، اس لیے بہت سے ذہنوں میں کئی قسم کے سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ ایسے میں ہم مختلف حوالے پیش کر کے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ طوفان نوح تمام قرۂ ارض پر آیا تھا یا ایک خاص خطے پر۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام قرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام قرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے ہیں جن میں سے ایک یہ تھا۔ عرب کی اس سرزمین کے علاوہ جہاں قوم نوح آباد تھی، اور بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑیوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام قرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1977 میں ترکی کی اس پہاڑ پر کچھ مہم جوہوں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئی تھی تو یہودی، عیسائی اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس بات پر 4 بڑے اعتراضات اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قرآن مجید میں اس کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ ان میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا، جتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی۔ قرآن نے اس کا جواب یوں دیا اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ نے نوح کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ اٹھایا گیا، اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے، اور ان کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لیں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔
تیسرا اعتراض یہ کیا گیا اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ قرآن کا جواب، نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے اس وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض، ایک لکڑی کی کشتی اتنے ہزاروں سال پر محیط عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ قرآن کا جواب، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اسی پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ طوفان میں غرق ہونے والوں میں نوح کے اہل خانہ میں سے ایک ان کا بیٹا یام جس کا لقب کنعان تھا اور کنعان کی والدہ واحدہ یا وائلہ بھی شامل تھے۔ گھر والوں میں یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہونے ہوئے نوح علیہ السلام کے دیگر 3 بیٹے سام، حام، یافس سے، اور تینوں کا کشتی میں سوار ہونا اور طوفان سے نجات پانا لکھا ہے۔ نیز کچھ مفسرین اسلام غرقاب ہونے والے اس بیٹے کا نام کنعان بتاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک کنعان حام کا بیٹا نوح کا پوتا تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی، چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم سب سام کی نسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چلی۔ حضرت نوح کی کشتی کے آثار کے بارے میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یہ کشتی آخر اب کہاں ہے؟ کہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب قوم نوح پر پانی کا عذاب نازل ہوا تو اس دنیا میں وہی چند لوگ باقی بچے تھے جو نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی ایک پہاڑ پر اتری تھی، اب سائنسدانوں نے اس کشتی کا سراغ لگا لیا ہے۔ قرآن مجید کی طرح بائبل میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور ماہرین کے ایک گروپ نے بائبل میں بیان کیے گئے واقعے کے مطابق اس تحقیق کا آغاز کیا اور بالآخر ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ پر کشتی نوح کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ترکی اور چین کی سائنسدانوں نے 2010 میں ترکی کے صوبے آگری میں واقع ارارات پہاڑ پر تلاش کی اور نوح کی کشتی کی باقیات کو کھوج لگانے میں کامیاب رہے۔ دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین ایک بار پھر اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان شواہد کا معائنہ کرنے کے متفقہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ان سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر راول ایسپرنٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اس پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بلا آخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ ناظرین محترم، طوفان نوح کے واقعے کی اصل پذیری اس قدر ہے کہ اس کی بازگشت زمانہ حال میں بھی تھم نہیں پائی۔ جنوری 2018 میں ترکی کے استاد نے یہ دلچسپ دعویٰ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی سیلاب کے پوری طرح جوبن پہ آنے سے قبل موبائل فون جیسی ڈیوائس کے ذریعے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی۔ اس واقعے کا قرآن مجید اور انجیل مقدس میں تفصیلی ذکر ہے۔ کشتی نوح کو اس زمانے کی آبدو سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ استنبول یونیورسٹی کی میرین سائنسز فیکلٹی میں لیکچرر یاوز اونک نے یہ دعویٰ ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن DRD کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت طوفانی لہریں 300 سے 400 میٹر بلند تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے کافی کلومیٹر دور تھا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی، لیکن ان کے درمیان ابلاغ کیسے ہوا تھا؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا؟ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک سیل فون کے ذریعے گفتگو کی تھی۔ ترک روزنامے حریت کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر اونک نے مزید یہ دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اسٹیل کی پلیٹوں سے کشتی تیار کی تھی اور اس کو ظاہری توانائی کے ذریعے بجلی مہیا کی تھی۔ پروفیسر صاحب موصوف کا کہنا ہے کہ میں ایک سائنسدان ہوں اور میں سائنس ہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ بہرکیف بعض روایتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے چند اخلاقی فضائل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا، اور جب بھی کوئی لباس پہنے یا کوئی چیز کھائے پیے
تو خدا کی حمد و ثنا کرنے کو ان کی خصوصیات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہ بھی منقول ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام باقاعدگی سے مناجات کیا کرتے تھے۔ خدایا میں تجھے ایک گواہ بناتا ہوں کہ میرے اوپر ہر صبح و شام دینی اور دنیاوی حوالے سے جو بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ خدایا تو یکتا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تمام تعریفیں تیرے لیے سزا آور ہیں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت نوح نے لافانی عمر پانے کے باوجود ملک الموت جب آپ کی روح قبض کرنے آئے تو آپ اس وقت دھوپ میں بیٹھے تھے، سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ملک الموت نے آپ سے سوال کیا دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی مثال ایسی تھی جیسے میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔